کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ اور چونٹیوں نے ہی یہ سکھایا ہے کہ بارش کا کیسے پتہ لگانا ہے۔ چلیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چونٹیوں کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے جو آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گا اور آپ کو حیران بھی کر دے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونٹیوں کی ایک سورت نازل فرمائی ہے جس سورت کا نام ہے سورت نمل، اور اسی سورت میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان نکلے اپنے لشکر کو لے کر جس میں انسان اور جنات اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان کا فوجی لشکر اپنے پاؤں تلے پیس نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات بھی کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان سے بات کرنے کی سمجھ اور صلاحیت دے رکھی تھی، جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی۔ آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتائج پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اکثر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک جاتی ہیں اور دوسرے چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلتی جاتی ہیں۔ یہ عمل ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ غور فکر کریں، اگر نہیں کیا تو اب ضرور کیجیے گا، جس میں وہ اپنا ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھیے گا، غور و فکر کیا تو چونٹیاں جو ہے نا اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں بارش کے ہونے سے پہلے بارش کا اندازہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو یہ سینسر اسے محفوظ کر لیتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام دے دیتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کے گریوٹی کے بارے میں بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے، یعنی کہ جہاز کی ایجاد۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو ایسے ایجادات کر سکتے ہیں کہ انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کائنات میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور یقین جانیں کہ قرآن کی ہر ایک لفظ، ایک آیت بہت کچھ بیان کرتی ہے، بہت سے لفظ کہتی ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پریشانی میں بھی ہوں تو ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جو ہمیں تسلی دیتی ہے، جیسے کہ علم نشرہ کی آیت کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہمیں صبر اور تسلی دیتی ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جنہیں ہم غور کریں نا تو ہم صرف ان سے صبر، نصیحت اور ہدایت نہیں حاصل کر سکے، بہت کچھ ایجاد بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لفظ ہیں جو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن کو پڑھنا، اسے یاد کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسے سمجھنا۔ اگر آپ ایک چیز کو پڑھے جا رہے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا چیز ہے، کیا نہیں، کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں، تو آپ کیسے کوئی چیز جو ہے آپ کے کام آئے گی؟ وہ چیز کبھی نہیں کام آئے گی۔ پڑھنا جو ہے نا وہ صرف امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھنا یہ نہیں ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، کو جو ہے نا اپنے اندر لے کے سمجھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس آیت میں، کوئی ایک آیت جو ہوتی ہے آپ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں مجھے کیا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھائیں، اس سے کیا میننگ نکل رہے ہیں، اس سے کیا ایجاد ہو رہی ہے۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ مجھے آسانی پیدا کریں میرے لیے اس کو سمجھنے میں، اس سے کچھ ایجاد کرنے میں، اس کا کچھ مطلب نکالنے میں۔ تو یہ دعا جو ہے نا آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ
سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔